ابو الحسن علی بن عثمان جلابی حجویری غزنوی المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، پیدائش نومبر 1009 عیسوی اور وفات 25 سپتمبر 1072 عیسوی ہے۔ حجویری اور جلاب غزنوی کے دو گاؤں ہیں۔ شہر میں آپ کا قیام یہیں رہا اور اس لیے حجویری اور جلابی کہلائے۔ سلسلہ نسب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ روحانی تعلیم جنیدیہ سلسلے کے بزرگ ابو الفضل محمد بن الحسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ سے پائی۔ نام و نسب: آپ کا پورا نام شیخ سید ابو الحسن علی حجویری ہے، کنیت ابو الحسن، لیکن عوام و خواص سب میں گنج بخش یا داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ 400 ہجری میں غزنی شہر سے متصل ایک بستی حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی سید عثمان جلابی حجویری ہے۔ جلاب بھی غزنی سے متصل ایک دوسری بستی کا نام ہے جہاں سید عثمان رہتے تھے۔ علی حجویری حضرت زید کے واسطے سے امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ تعلیم طریقت میں آپ کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی ہیں۔ ان کے حالات قلم بند کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طریقت میں میری ابتدا آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے ساتھ ہے۔ تفسیر، حدیث اور تصوف تینوں کے آپ عالم تھے۔ تصوف میں آپ حضرت جنید کے مذہب پر تھے، حضرت شیخ حضرمی کے مرید اور حضرت سروانی کے مصائب تھے۔ 60 سال تک مخلوق سے گم اور پہاڑوں میں گوشہ نشین رہے۔ زیادہ تر قیام جبل لگام پر رہتا تھا۔ میں نے آپ سے زیادہ بارو صاحب ہیبت کوئی شخص نہیں دیکھا۔ صوفیوں کے لباس سے ہمیشہ کنارہ کش رہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو وضو کرانے کے لیے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایک آزاد آدمی ہوں، آخر میں ان پیروں کی کیوں غلامی کروں؟ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، خیال تیرے دل میں پیدا ہوا، میں اسے جانتا ہوں۔ ہر کام ایک سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ خدمت اور ملازمت آدمی کی بزرگی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حق تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک سپاہی زادے کو تاج شاہی پہنا دیتا ہے۔ جس روز آپ کی وفات ہوئی تو آپ بانیہ اور دمشق کے درمیان پہاڑ پر واقع ایک گاؤں بیت الجن میں تھے اور آپ کا سر میری گود میں تھا۔ میرا دل سخت متضرب اور تکلیف میں تھا، جیسے کہ ایسے محسن اور دوست کی علیحدگی کے خیال سے ہونا ہی چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، میں اعتقاد کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، اگر تو اپنے آپ کو اس کے مطابق درست کر لے تو تیرے دل کی یہ تمام تکالیف دور ہو جائیں گی۔ یہ بات یاد رکھ کہ اللہ عز و جل کوئی کام علل ٹپ نہیں کرتا، وہ تمام حالات کو ان کے نیک و بد کا لحاظ رکھ کر پیدا فرماتا ہے۔ تیرے لیے لازم ہے کہ خدا کے فعل میں اس سے جھگڑا نہ کر اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر رنجیدہ نہ ہو۔ آپ نے ابھی اتنی بات فرمائی تھی کہ اپنی جان خداوند کریم کے سپرد کر دی۔ قصب روحانی کے لیے آپ نے شام، عراق، فارس، کوہستان، آذربائیجان، طبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان اور ترکستان وغیرہ کا سفر کیا۔ ان ممالک میں بے شمار لوگوں سے ملے اور ان کی صحبتوں سے فیض حاصل کیا۔ صرف خراسان میں جن مشائخ سے آپ ملے ان کی تعداد 300 ہے۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان میں 300 اشخاص ایسے دیکھے ہیں جن میں صرف ایک سارے جہان کے لیے کافی ہے۔ دو اہم واقعات۔ اپنے تلاش و جستجو کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک مشکل پیش آئی۔ اس کے حل کے لیے میں نے بہت مشاہدے کیے مگر یہ مشکل حل نہ ہوئی۔ اس سے پہلے بھی مجھے ایک مشکل پیش آئی تھی اور اس کے حل کے لیے میں نے حضرت شیخ ابو یزید کی قبر کی مجاوری اختیار کر کے ان پر غور و فکر کیا تھا اور میری وہ مشکل وہاں حل ہو گئی تھی۔ میں نے پھر ایسا کیا۔ برابر 3 ماہ تک ان کا مجاور روسی بنا رہا، ہر روز 3 مرتبہ غسل کرتا رہا اور 30 دفعہ وضو کرتا رہا، لیکن میری یہ مشکل حل نہ ہوئی۔ بالآخر میں نے خراسان جانے کا ارادہ کیا اور راستے میں رات کے وقت ایک خانقاہ میں رات بسر کرنے کے لیے ٹھہرا۔ وہاں صوفیوں کے ایک جماعت بھی تھی۔ میرے پاس اس وقت موٹے کھردرے ٹاٹ کی ایک گدڑی تھی اور وہیں میں نے پہن رکھی تھی۔ ہاتھ میں ایک عصا اور کوزہ تھا، اس کے سوا کوئی سامان میرے پاس نہیں تھا۔ ان صوفیوں نے مجھے بہت حقارت کی نظر سے دیکھا اور اپنے خاص انداز میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، اور وہ اپنی اس بات میں سچے تھے کیونکہ میں فی الواقعہ ان میں سے نہ تھا۔ میں تو محض ایک مسافر کی حیثیت سے رات بسر کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا تھا، ورنہ ان کے طور طریقوں سے میرا کوئی سروکار نہ تھا۔ انہوں نے خانقاہ کے نیچے ایک کمرہ میں مجھے بٹھا دیا اور ایک سوکھی روٹی اور وہ بھی روکھی میرے آگے رکھ کر
خود کھانے کے لیے اوپر چبارہ میں جا بیٹھے۔ جو کھانے وہ خود کھا رہے تھے ان کی خوشبو مجھے آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ چبارہ پر سے وہ طنزیہ انداز میں مجھ سے باتیں کرتے تھے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو خربوزے لے کر بیٹھ گئے اور چھلکے مجھ پر پھینکتے رہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی طبیعت کی خوشی اس وقت میری توہین پر موقوف تھی۔ میں اپنے دل میں خدا سے کہہ رہا تھا، بارے خدایا، اگر میں نے تیرے دوستوں کا لباس نہ پہنا ہوا ہوتا تو میں ضرور ان کی ان حرکات کا مزہ ان کو چکھا دیتا، لیکن چونکہ میں اسے خداوند تعالیٰ کی طرف سے ابتلا سمجھ کر برداشت کر رہا تھا، اس لیے جس قدر وہ طعن و ملامت مجھ پر زیادہ کرتے تھے میں خوش ہوتا تھا، یہاں تک کہ پاکستان کا بوجھ اٹھانے سے میری وہ مشکل جس کے لیے میں مجاہدوں اور اس کی سفر کی مشقت اٹھا رہا تھا وہیں حل ہو گئی۔ اور اسی وقت مجھ کو معلوم ہو گیا کہ مشائخ جاہلوں کو اپنے درمیان کیوں رہنے نہیں دیتے اور ان کا بوجھ کس لیے اٹھاتے ہیں، نیز یہ کہ بعض بزرگوں نے ملامت کا طریقہ کیوں اختیار کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سے بعض اوقات وہ عقدے حل ہو جاتے ہیں جو دوسرے طریقوں سے حل نہیں ہوتے۔ عراق کا ایک واقعہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں کہ عراق میں اپنے قیام کے زمانہ میں ایک دفعہ دنیا کمانے اور اسے خرچ کرنے میں بہت دلیر ہو گیا تھا۔ جس کسی کو ضرورت پیش آتی وہ میری طرف رجوع کرتا اور میں نہ چاہتا میرے دروازے سے کوئی خالی جائے، اس لیے ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا، یہاں تک کہ میں بہت زیادہ مقروض اور اس صورتحال سے پریشان ہو گیا۔ آخر وقت کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے مجھے لکھا، بیٹا دیکھو، اس قسم کے مشغولیت میں کہیں خدا سے دور نہ ہو جاؤ۔ یہ مشغولیت ہوائے نفس ہے۔ اگر کسی کے دل کو اپنے سے بہتر پاؤ تو اس کی خاطر پریشانی اٹھاؤ، تمام مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اپنے بندوں کے لیے خدا خود کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نصیحت سے مجھے سکون قلب حاصل ہوا اور میں نے یہ جانا کہ مخلوق سے دور رہنا صحت و سلامتی کی راہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی طرف نہ دیکھے تاکہ کوئی اور بھی اس کی طرف نہ دیکھے، اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی خود ہی اپنے آپ کو اہم اور بڑی چیز عیاں کرتا ہے، ورنہ دنیا اسے کچھ بھی نہیں سمجھتی، وہ تو صرف اس سے اپنا کام نکالتی ہے۔ آپ کا طریق آپ کے نزدیک صوفی صفا سے مشتق ہے، اور صفا کی اصل دل کو غیر اللہ سے منقطع اور دنیا غدار سے خالی کر کے اسے اللہ سے جوڑنا ہے۔ گویا اس کا مطلب اخلاص اور سچی محبت کے ساتھ خدا کی بندگی کی راہ اختیار کرنا ہے، نہ کہ کوئی خاص و واضح قطع اختیار کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ طالب کو تمام احوال میں شرع اور علم کا پیرو ہونا چاہیے، کیونکہ سلطان علم سلطان حال پر غالب اور اس سے افضل ہے۔ چنانچہ آپ 40 برس مسلسل سفر میں رہے، لیکن کبھی نماز باجماعت ناگاہ نہیں کی، اور ہر جمعہ کی نماز کے لیے کسی قصبہ میں قیام فرمایا۔ عام رہن سہن عام لوگوں کی طرح رکھتے، صوفیوں کی ظاہری رسوم اور واضح قطع سے آپ شیخ طریقت شیخ ابو الفضل محمد بن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہمیشہ مجتنب رہے، لیکن اس سے آپ کو ایک گناہ نفرت تھی، اور ان چیزوں کو ریاکاری و نمائش اور معصیت کا نام دیتے تھے۔ لاہور میں آمد اور قیام۔ آپ اپنے مرشد کے حکم سے خدا کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین کے زمانے 1030 تا 1040 میں لاہور تشریف لائے۔ آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حسین زنجانی اس خدمت پر مامور تھے، اس لیے جب آپ کو لاہور آنے کا حکم ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سے عرض کیا کہ وہاں حسین زنجانی موجود ہیں، میری کیا ضرورت ہے؟ لیکن شیخ نے فرمایا نہیں، تم جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت لاہور پہنچا اور صبح کو حسین زنجانی کا جنازہ شہر سے باہر لایا گیا۔ تبلیغ و اشاعت دین کے سلسلے میں آپ نے برِ صغیر کے دوسرے حصوں کا بھی سفر کیا۔ چنانچہ آپ کشف المجوب میں حضرت ابو حلیم حبیب بن اسلم رائی کے حالات میں لکھتے ہیں کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں انہیں چھوڑتا ہوں، اور مجھے یہ سخت دقت پیش آ رہی ہے کہ میری کتابیں غزنی میں ہیں اور میں ملک ہندوستان کے ایک گاؤں بھنور میں ہوں جو ملتان کے گرد و نواح میں واقع ہے، اور بالکل غیر جنسوں میں گرفتار ہوں۔ وصال، آپ کے وصال شریف کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ سفینۃ الاولیاء میں دار شکوہ نے وصال با کمال 454 ہجری یا 464 ہجری ذکر کیا ہے۔ غلام سرور لاہوری نے خزینۃ الاولیاء میں تاریخ وصال 464 ہجری یا 466 ہجری ہے۔ اے آر نکلس مترجم کشف المجوب کے نزدیک
وصال با کمال 465 ہجری یا 469 کو ہوا۔ روضہ مبارک آپ کا روضہ ناصر الدین مسعود کے بیٹے ظہیر الدین دولہ نے تعمیر کروایا اور خانقاہ کا فرش اور ڈیوڑی جلال الدین اکبر بادشاہ 1555 تا 605 کی تعمیر ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی 1639 اور بابا فرید گنج شکر نے قصب فیض کے لیے آپ کے مزار پر چلا کشی کی، اور معین الدین چشتی اجمیری نے چلا کے بعد رخصت ہوتے وقت یہ شعر کہا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ اسی سے آپ کی گنج بخش کے نام سے شہرت ہوئی۔ آپ کا عرس ہر سال اسلامی مہینہ صفر المظفر کی 18 سے 20 تاریخ تک منایا جاتا ہے۔ آپ کی تصانیف آپ نے حسب ذیل کتب کی تصانیف فرمائی، لیکن اب کشف المحجوب کے سوا کوئی اور کتاب نہیں ملتی۔